بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں۔ ہم نے یہ یوٹیوب سیریز اسلامی تاریخ کے موضوع پر شروع کی ہے۔ ہم اس کے ارتقاء کو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر سلطان سلیم خلیفہ اول اور سلطنت عثمانیہ تک کو بیان کر رہے ہیں۔ ہر قسط اہم واقعات، ثقافتی پیش رفت اور با اثر شخصیت کی تفصیلی معلومات فراہم کرے گی جنہوں نے اس اہم دور میں اسلامی دنیا کو تشکیل دیا۔ براہ کرم مکمل ایک ساتھ دیکھیں کیونکہ ہم اسلام کی تاریخ کے بارے میں تفصیل سے بیان کر رہے ہیں جس نے اسلام کے جدید منظر نامے میں اہم کردار ادا کیا۔ اسلامی روایت کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کو پہلا انسان اور پہلا نبی مانا جاتا ہے۔ ان کی تخلیق اور زمین پر زندگی انسانی تاریخ کے تناظر میں اہم ہے۔ آدم علیہ السلام کو پہلے نبی کے طور پر مبعوث کیا گیا تھا اور انہیں ناموں کا علم، خدا کے حکم کا جوہر اور بڑی نوع انسان کی رہنمائی کرنے کی صلاحیت دی گئی تھی۔ ابلیس شیطان کے ہاتھوں حضرت آدم علیہ السلام کے فتنہ کی کہانی ایک اہم لمحہ ہے، اور آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی حضرت اماں حوا کو ابتدا میں جنت میں رکھا گیا تھا، لیکن ان کی نافرمانی کے بعد انہیں اللہ تعالیٰ نے زمین پر بھیج دیا۔ اس واقعہ کو زمین پر انسانیت کی زندگی کے آغاز کے طور پر نشان زد کیا گیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد انبیاء علیہ السلام کا ایک سلسلہ انسانیت کی رہنمائی کے لیے بھیجا گیا۔ ہر ایک نیا الہی پیغام یا اپنے پیشراؤں کی تعلیمات کی تسلسل لے کر آیا، جن میں شامل ہے حضرت ادریس علیہ السلام، بابل کے ہنوک سے پہچانے گئے۔ انہیں قلم سے لکھنے والا پہلا شخص سمجھا جاتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام اس عظیم سیلاب کے لیے جانے جاتے ہیں جس نے کفار کو مٹا دیا۔ وہ پہلے نبی ہیں جو ایک ایسی قوم کی طرف بھیجے گئے جو گناہ گار سمجھے جاتے تھے، توبہ کا پیغام لے کر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو اللہ پر اپنے اٹل ایمان کے لیے مشہور ہے، وہ اسلام، یہودیت اور عیسائیت کے سرپرست ہیں۔ ان کی کہانی بشمول اپنے ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے کی آمادگی اسلامی فکر میں بنیادی حیثیت رکھتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جسے حضرت موسیٰ کے نام سے جانا جاتا ہے، انہیں اسلام کے اہم ترین پیغمبروں میں سے ایک سمجھا جاتا ہے، جن کی کہانی ان کے بنی اسرائیل کی قیادت، فرعون سے ٹکراؤ اور تورات کے اصول سے بھری پڑی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جسے عیسائیت میں حضرت عیسیٰ کے نام سے جانا جاتا ہے، عیسیٰ علیہ السلام اسلام میں ایک اہم شخصیت ہے۔ انہیں ایک پیغمبر کے طور پر دیکھا جاتا ہے جس نے معجزات کیے اور ان کی واپسی کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں ہاتھی کے سال پیدا ہوئے۔ جب ابرہ کی فوج نے خانہ کعبہ کو ڈھانے کی کوشش کی، وہ قبیلہ قریش میں پیدا ہوئے تھے اور ان کی ابتدائی زندگی اپنے والدین دونوں کے کھو جانے کی وجہ سے نشان زدہ ہوئی تھی۔ سن 610 عیسوی میں 40 سال کی عمر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر غار حرا میں فرشتے جبریل کی طرف سے پہلی وحی نازل ہوئی، جس سے آپ کی نبوت کا آغاز ہوا۔ پیغام اللہ کی وحدانیت، توحید اور صرف اسی کی عبادت کرنے کی ضرورت تھی۔ 613 عیسوی میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عوامی طور پر اسلام کے پیغام کی تبلیغ شروع کی، اللہ کی عبادت کی دعوت دی اور شرک اور بت پرستی کی مذمت کی۔ سن 619 عیسوی میں اسی سال جسے غم کا سال کہا جاتا ہے میں بالترتیب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی اور ان کے پیارے چچا دونوں کی موت واقع ہوئی۔ سن 622 عیسوی میں مکہ میں بڑھتے ہوئے ظلم اور ستم کا سامنا کرتے ہوئے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے پیروکار مدینہ کی طرف ہجرت کر گئے۔ اسلامی کیلنڈر 1 ہجری کے آغاز کے موقع پر
ہجرہ اسلامی تاریخ کے ایک اہم موڑ کی علامت ہے جہاں ایک مسلم کمیونٹی قائم ہوئی۔ 624 عیسوی میں جنگ بدر قریش کے خلاف مسلمانوں کی ایک اہم فتح نے عرب میں اسلام کی پوزیشن کو مستحکم کر دیا تھا۔ سن 627 عیسوی میں خندق کی جنگ، جسے احزاب کی جنگ بھی کہا جاتا ہے، لڑی گئی، جہاں عرب قبائل کے ایک اتحاد نے مدینہ کا محاصرہ کیا لیکن اسے شکست ہوئی۔ سن 630 عیسوی میں اسلام کے لیے ایک اہم موڑ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے پیروکاروں نے مکہ پر امن طریقہ سے فتح حاصل کی۔ کعبہ میں موجود بتوں کو تباہ کر دیا گیا تھا اور کعبہ کو صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے وقف کر دیا گیا تھا۔ سن 632 عیسوی میں پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم 63 سال کی عمر میں اس دنیا فانی سے رخصت کر گئے، ایک تیزی سے بڑھتی ہوئی مسلم کمیونٹی کو پیچھے چھوڑ گئے۔ تو دوستو، عہد خلافت راشدین جو کہ 632 سے 661 عیسوی تک پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد قیادت ان کے قریبی ساتھیوں کے پاس چلی گئی، جنہیں راشدین یا صحیح الہدایت یافتہ خلفاء کے نام سے جانا جاتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 632 سے 634 عیسوی پہلے خلیفہ، جنہوں نے جزیرہ نما عرب میں مسلمانوں کے کنٹرول کو مضبوط کیا اور تعداد کی جنگوں اور ابتدائی اسلامی فتوحات سے نپٹنے کے لیے۔ دوسرے نمبر پر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ 634 سے 644 عیسوی تک، ان کی قیادت میں اسلامی سلطنت نے تیزی سے پھیلتے ہوئے بازنطینی اور ساسانی سلطنت کے وسیع علاقوں بشمول شام، مصر، فارس اور عراق کو فتح کیا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ 644 سے 656 عیسوی تک قرآن مجید کو ایک کتابی شکل میں مرتب کرنے کے لیے مشہور تھے، تاہم ان کی حکمرانی نے اختلاف رائے میں اضافہ دیکھا اور ان کے شہادت کا بحث بڑھا۔ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ 656 سے 661 عیسوی تک چوتھے خلیفہ اور حضرت عثمان کی وفات کے بعد منتخب ہونے والے پہلے خلیفہ حضرت علی کی حکومت اندرونی کشمکش کی وجہ سے نشان زد ہوئی، بشمول اونٹ کی جنگ اور جنگ صفین، معاویہ کی افواج کے خلاف جو اموی خاندان کے عروج کا باعث بنے۔ معاویہ اول 661 سے 680 عیسوی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد معاویہ شام کا گورنر پہلا اموی خلیفہ بنا۔ اس کے دور میں اموی خاندان کا آغاز ہوا، جس نے خلافت کا دارالحکومت مدینہ سے دمشق منتقل کر دیا۔ اسلامی سلطنت کی توسیع امویوں نے سلطنت کو اسپین، شمالی افریقہ، وسطی ایشیا اور ہندوستان تک پھیلانا جاری رکھا۔ یہ سلطنت مغرب میں جزیرہ نما ایبرین سے مشرق میں ہندوستان تک پھیلی ہوئی تھی۔ کربلا کی جنگ سن 680 عیسوی اسلامی تاریخ کا ایک اہم واقعہ، جہاں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، جس کے نتیجے میں مسلم دنیا میں سنی اور شیعہ فرقوں کے درمیان گہری تقسیم پیدا ہو گئی۔ امویوں کا زوال 8ویں صدی کے وسط تک اموی خلافت کو اندرونی بغاوتوں اور معاشی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ سن 750 عیسوی میں اس عباسی انقلاب نے امویوں کا تختہ الٹ دیا، جس سے مشرق میں ان کی حکمرانی کا خاتمہ ہوا۔ اسلام کا سنہری دور عباسیوں نے ثقافت، سائنس، فلسفہ اور ادب کے سنہری دور کا آغاز کیا۔ عباسی دارالحکومت بغداد مسلم دنیا کا فکری اور ثقافتی مرکز بن گیا تھا۔ اس دور میں الخوارزمی ریاضی دان، ابن سینا طبیب اور الفارابی فلسفی جیسے بڑے علماء نمودار ہوئے۔ ترجمہ کی تاریخ، جس نے یونانی، فارسی اور ہندوستانی متون کا عربی میں ترجمہ کیا، قدیم علم کو محفوظ رکھنے میں مدد کی۔ زوال 9ویں اور 10ویں صدی تک عباسی خلافت نے سیاسی کنٹرول کھونا شروع کر دیا تھا، کیونکہ علاقائی خاندان جیسے فاطمی، سلجوق اور دیگر اقتدار میں بڑے تھے۔ سن 1258 عیسوی میں منگولوں نے بغداد پر قبضہ کر لیا۔
جس سے شہر میں عباسی حکومت کا خاتمہ ہو گیا تھا۔ علاقائی طاقتوں کا عروج اور سلطنت عثمانیہ 14ویں اور 16ویں صدی کے درمیان میں سلجوق ترکوں اور بعد میں عثمانی ترکوں نے اسلامی دنیا کے سیاسی منظرنامے میں اہم کردار ادا کیا۔ عثمانی سب سے طاقتور اور پائیدار سلطنتوں میں سے ایک کے طور پر ابھرے۔ سلطان سلیم اول سن 1512 سے 1520 تک، جسے سلیم دی گرین کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، وہ سلطنت عثمانیہ کا 9واں سلطان تھا اور اس نے سلطنت کے علاقے کو بہت وسیع کیا۔ اس کے دور حکومت نے عثمانی پالیسی میں ایک اہم تبدیلی کی نشاندہی کی، خاص طور پر جلدرین کے جنگ 1514 عیسوی میں صوفیوں پر اس کی فتح اور اس کے مصر پر فتح، جس نے مکہ اور مدینہ کے مقدس شہروں کو عثمانی کنٹرول میں لایا۔ سلطنت عثمانی کے توسیع سلطان سلیم اول کے دور میں حکومت نے مشرقی وسطی، شمالی افریقہ اور یورپ کے کچھ حصوں میں عثمانی طاقت کو مضبوط کیا۔ اس کی جانشین اس توسیع کو جاری رکھتے ہوئے سلطان سلیمان دی میگنیفیسنٹ کے دور میں اپنے عروج کو پہنچی۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر سلطان سلیم اول تک کا عرصہ اسلامی تاریخ کے وسیع پیمانے پر محیط ہے۔ انسانیت کی پیدائش سے لے کر تاریخ کے سب سے بڑی سلطنتوں میں سے ایک کی قیام تک اس وقت کے فریم میں مذہبی، ثقافتی اور سیاسی ڈھانچے کی ترقی دیکھی گئی جو آج اسلامی دنیا کو تشکیل دے رہی ہے۔ ان ادوار میں اہم شخصیات اور واقعات نے بعد میں آنے والی فکری، روحانی اور معاشرتی تبدیلیوں کو بنیاد رکھی۔ تو دوستو، اگرچہ یہ خلاصہ اہم سنگ میلوں کی ایک جھلک پیش کرتا ہے، ہر واقعہ، ترقی اور انفرادی شخصیت اسلامی تاریخ کی مکمل پیچیدگی اور بھرپوریت کی تعریف کرنے کے لیے گہرے مطالعہ کی ضمانت دیتی ہے۔ دوستو، اس کے ساتھ ہم اجازت چاہتے ہیں اس تعارفی ویڈیو میں، اور کل سے ہم باقاعدہ انشاءاللہ تعالی اسی وقت کل ہم پیش کریں گے۔ اللہ حافظ۔